ورحمۃ اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہان کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کا درس ہے غیر اللہ کے نام ذبح کا بیان، یعنی جو جانور ذبح کرتے ہیں اور وہ جانور اگر اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام سے ذبح کیا جائے تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، اس بات کو آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ عقیدہ توحید کا درس چل رہا ہے۔ عقیدہ توحید میں ہم نے توحید کی 3 قسمیں پڑھی تھیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ آج کا درس متعلق ہے توحید الوہیت سے۔ توحید الوہیت کو توحید عبادت بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، عبادت کے جتنے کام ہیں، یہ سارے کام اور عبادت کی ساری قسمیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ یعنی عبادت کا جو بھی کام کیا جائے گا اللہ رب العالمین کے لیے انجام دیا جائے گا، جس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، اور یہ قربانی بھی ہے جو آج کا درس ہے۔ قربانی بھی عبادت سے متعلق ہے، لہٰذا اگر قربانی کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں تو وہ اللہ کے نام سے ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور اللہ کے نام سے ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی جانور ذبح کرتا ہے، غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے ذبح کرتا ہے، تو یہ عمل توحید کے منافی ہے، عقیدہ توحید کے منافی ہے، شرکیہ عمل ہے، اور یہ بڑا شرک ہے۔ یہ وہ شرک ہے جس کی وجہ سے آدمی ملت اسلامیہ سے نکل جائے گا، اور وہ اگر اسی عقیدے پر مر جائے تو وہ جہنم رسید کیا جائے گا۔ لہٰذا اس مسئلے کو، اس بات کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے: قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی آپ لوگوں سے بتا دیجئے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی آپ لوگوں سے بتائیے کہ میری نماز، نسک میری قربانی یا میری عبادت، اور میری زندگی، میری موت یعنی میرا جینا اور میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت، اور اللہ رب العالمین کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے۔ وبذالک امرت، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔ وانا اول المسلمین، اور میں پہلے مسلمانوں میں سے ہوں۔ چونکہ مکہ کے لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرتے تھے۔ ان کے لیے نمازیں پڑھتے تھے، ان کے لیے جانور ذبح کرتے تھے، اور ان کا جو ہے مرنا جینا سب کچھ غیر اللہ کے لیے تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ تم لوگ جو اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک کرتے ہو، اپنی نماز میں شریک کرتے ہو، اور تم اپنی زندگی میں غیر اللہ کو شریک کرتے ہو، اپنے ذبح میں، قربانی میں غیر اللہ کو شریک کرتے ہو، میں تمہارے ان اعمال سے بیزار ہوں، بری ہوں۔ میری عبادت، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور اللہ کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے۔ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اس میں 2 کلمہ کو سمجھیں۔ نسک بولتے ہیں عبادت کو، اس میں ہر قسم کی عبادت بھی داخل ہے، ہر قسم کی قربانی بھی داخل ہے۔ جو قربانی عام ہوتی ہے وہ قربانی بھی داخل ہے، اور جو قربانی ہم عید الاضحیٰ کی مناسبت سے کرتے ہیں، یا وہ قربانی جو حج کی مناسبت سے کرتے ہیں، وہ قربانی بھی اس میں داخل ہے۔ نسک آپ نے نام سنا ہوگا، نسک ایپ سے آپ حج اور عمرہ بکنگ بھی کرتے ہیں۔ اسی نسک سے بنا ہوا ہے منسک بولتے ہیں قربانی کو، یا عبادت کو، یا حج کے کام کو کہتے ہیں منسک۔ اسی کی جمع ہے مناسک۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا مناسک حج،
مناسک عمرہ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عمرہ کے کام، حج کے کام، اسی کا یہ لفظ ہے نسک، اس کا جو استعمال ہوا ہے قرآن کی آیت میں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، اور میں پہلا مسلمان ہوں۔ فرماتے ہیں میں پہلا مسلمان ہوں۔ اس کے کئی مفہوم بیان کیے گئے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسلمان ہیں۔ ظاہر سی بات، شریعت آپ پر نازل ہوئی اور شریعت محمدیہ کی ابتدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہے، تو پہلے مسلمان کون ہوئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مفہوم تو یہ ہے، اور ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جو بھی نبی بنایا جاتا ہے، جن کے اوپر بھی اللہ رب العالمین وحی کا نزول فرماتا ہے، تو وہ اپنی وحی پر سب سے پہلے ایمان لاتا ہے، سب سے پہلے وہ ایمان لاتا ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی ہے، وحی اور رسالت کو جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے، اس کی وہ فرما برداری کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، یعنی میں پہلے مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور مسلمان کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، یعنی اپنے سر کو اطاعت کے لیے جھکا دینا، اللہ کی فرما برداری کرنا، مسلمان اسے کہتے ہیں۔ مسلم کہتے ہیں فرما برداری کرنے والا، اطاعت کرنے والا۔ کوئی مسلمان ہو اور فرما بردار نہ ہو تو مسلمان نہیں کہلایا جائے گا۔ مسلمان وہ ہے جو فرما بردار ہوتا ہے۔ اب یہاں سوچ کر دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہم میں سے ہیں، مسلمانوں کے طبقات میں ایک بڑی تعداد ہے جو عمل سے دور ہے، صرف نام کا مسلمان ہے، وہ حقیقت میں مسلمان نہیں کہلایا جائے گا، کیونکہ مسلمان کہتے ہیں فرما بردار کو۔ فرما بردار کا مطلب جو اسلام میں ہے ان باتوں پر عمل کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا، قرآن اور حدیث پر عمل کرنا، اسے کہتے ہیں مسلمان۔ اور جو عمل سے دور ہو، صرف نسل سے، صرف خاندان سے مسلمان ہو، تو حقیقت میں اس کو مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، کس کے لیے نماز پڑھیے؟ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ وَانْحَرْ، اور قربانی کیجیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فَصَلِّ کہا، نماز پڑھیے، تو آگے اللہ نے کیا کہا؟ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ لیکن جب قربانی کا ذکر کیا وَانْحَرْ، اللہ نے یہاں لِرَبِّكَ نہیں کہا، کیونکہ یہاں بدیہی طور پر، فطری طور پر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نماز جب اللہ کے لیے ہے، قربانی بھی اور نحر بھی اللہ کے لیے، نماز پڑھنا اور قربانی کرنا، جانور ذبح کرنا، یہ بھی اللہ کے لیے ہے، غیر اللہ کے لیے جانور ذبح نہیں کیا جائے گا۔ نحر ایک خصوصی لفظ ہے، نحر آپ نے سنا ہوگا، یہ خصوصی لفظ ہے، اور اس کا اطلاق ہوتا ہے اونٹ کی قربانی پر، اونٹ ذبح کرنے پر۔ لیکن یہاں اس آیت میں مراد عام ہے، ہر قسم کی قربانی، ہر قسم کا جانور ذبح کرنا اس میں داخل ہے۔ چاہیے آپ اپنے کھانے کے لیے جانور ذبح کریں، مہمان کی ضیافت کے لیے جانور ذبح کریں، یا قربانی کے موسم میں قربانی کے لیے جانور ذبح کریں، عقیقہ کے لیے جانور ذبح کریں، یا حج کے لیے قربانی دیں، حج کے لیے جانور ذبح کریں، ہر قسم کی قربانی یہاں داخل ہے۔ تو نحر، لیکن خصوصی طور پر اگر دیکھیں گے تو نحر بولتے ہیں اونٹ کے ذبح کرنے کو، اور نحر کا ایک خصوصی طریقہ ہوتا ہے۔ نحر کیسے کیا جاتا ہے؟ واحد جانور اونٹ ہے جس کو کھڑے کھڑے ذبح کرتے ہیں، بقیہ جانور کو ہم لٹا کر ذبح کرتے ہیں، لیکن سنگل ایک جانور اونٹ ہے جس کو ہم کھڑے کھڑے ذبح کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو اگلی ٹانگ ہے، اگلی ٹانگ میں سے ایک ٹانگ بائیں والی ٹانگ کو باندھ دیتے ہیں تاکہ بھاگ نہ سکے، اور اس کے بعد اس کے حلقوم پہ، یہ جو سانس لینے والی نلی ہے، اس میں چھری گھونپ کر یا نیزہ مار کر خون بہا کر اسے ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ نحر ہے۔ اور جب اونٹ کے علاوہ دیگر جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے، دیگر جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، تو اس کا اسلامی طریقہ یہ ہے جانور ذبح کرنے کا۔ آپ لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے کیا ہوگا اور طریقہ جانتے بھی ہوں گے۔ شریعت کے حساب سے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ جب قربانی کا ذکر آیا اور یہ جانور ذبح کرنے کا بیان ہے، تو ہمیں یہ جاننا بھی چاہیے کہ جانور ذبح کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے۔ جانور کو بائیں پہلو پر لٹائیں گے،
اور قبلہ رخ کرتے ہیں تو یہ اچھی چیز ہے، قبلہ رخ کر دیں، ویسے کسی بھی رخ ذبح کر سکتے ہیں لیکن قبلہ کے رخ کر دیتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ چھری تیز ہو اور اللہ رب العالمین کا نام لے کر، ایک کلمہ پڑھ کر بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھ کر جانور کو ذبح کریں گے اور 4 قسم کی رگوں کو کاٹیں گے، 4 قسم کی رگوں کو، 4 رگیں کٹ جائیں گی، آپ کا جانور ذبح ہو گیا۔ وہ 4 رگیں کون سی ہیں؟ ایک ہے حلقوم، حلقوم کہتے ہیں وہ نالی، وہ رگ جس سے ہم سانس لیتے ہیں، نرخرا، ایک رگ وہ ہے۔ دوسری رگ وہ ہے جس کو بولتے ہیں مری، مری بولتے ہیں، وہ نالی ہے، وہ رگ ہے جس سے کھانا ہم کھاتے ہیں، وہ نالی ایک الگ نالی ہے، سانس کی نالی ایک الگ ہے اور مری ایک الگ ہے۔ ان 2 رگوں کے علاوہ 2 اور رگ ہے جس کو بولتے ہیں ودجان، ودجان، یہ 2 خون کی نالی ہوتی، خون کی رگیں، ان میں خون بہتے ہیں اور یہ سانس کی نلی اور غذائی نلی ان دونوں کو محیط ہے۔ یہ چاروں رگوں کو کاٹ دیتے ہیں تو آپ جانور کو ذبح کر دیتے ہیں۔ ویسے علماء نے کہا ہے کہ اگر 2 رگ بھی کاٹ دیتے ہیں، سانس کی نلی اور غذا والی نلی کاٹ دیتے ہیں، تب بھی ذبح مانا جائے گا، کیونکہ جب سانس کی نلی اور کھانے کی نلی، غذا کی نلی اگر کاٹ دیتے ہیں تو جانور میں جان باقی نہیں رہتی، جانور مر جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے ذبح کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے، اس میں رگوں کو تو ڈھونڈتے نہیں ہیں، اس میں بس نیزہ مار کے خون بہانا ہوتا ہے۔ تو جانور کی اصل یہ ہے ذبح کرنے کی کہ خون بہا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذبح کرنے کا طریقہ بتایا، ما انہر الدم، جس سے خون بہہ جائے وہ ذبح ہے۔ جیسے بخاری کے اندر ایک حدیث ہے 2488 نمبر کی، تہامہ کے علاقے میں ذوالحلیفہ ایک جگہ ہے، وہاں پر صحابہ کرام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور بھوک لگی ہوئی تھی، جانور ذبح کرنا تھا۔ جانور ذبح کرنے کے لیے چھری موجود نہیں تھی صحابہ کے پاس، تلواریں موجود تھیں، تلواروں سے بھی ذبح کر سکتے تھے، لیکن اندازہ تھا کہ دشمن حملہ کر سکتا ہے، تو اس لیے تلواروں کو دھار کے ساتھ باقی رکھنے کی ضرورت تھی، تو اس لیے تلوار سے وہ ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہاں پر بانس موجود تھا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر بانس کی کپچی سے جانور کو ذبح کریں تو ذبح ہو جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، آپ نے فرمایا ما انہر الدم، یہی کلمات ہیں بخاری کے، ما انہر الدم، جس سے خون بہہ جائے تم جانور کو ذبح کر سکتے ہو، اللہ کا نام لے کر خون بہاؤ اور وہ جانور کھاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ نے یہ کہا لیکن دانت سے اور ناخون سے نہ ذبح کرو۔ پھر آپ نے علت بیان کی کہ دانت سے اس لیے کہ دانت جو ہے ہڈی ہے، دانت سے اگر کاٹ کے ذبح کرتے ہیں تو جانور کو تکلیف ہوگی اور اس سے صحیح طور پر ذبح نہیں کر سکتے۔ اور آپ نے بتایا ناخون سے اس لیے نہیں کہ یہ حبشیوں کی چھری ہے، حبشی لوگ ایسے ذبح کرتے، تم ایسا نہ کرو۔ تو جس آلے سے، جس چیز سے بھی جانور کا خون بہا دے اس سے جانور ذبح ہو جاتا ہے۔ تو یہ ذبح کا اسلامی طریقہ ہے اور ہم میں سے ہر کسی کو ذبح کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کا دل مضبوط نہیں ہوتا ہے، چھوٹے دل کا آدمی ہوتا ہے، وہ ذبح نہیں کر پاتا ہے، تو ذبح کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تھوڑا سا ٹریننگ لینے کے لیے قصائی کے ساتھ رہیں، 1-2 جانور ذبح کر لیتے ہیں، بعد میں آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر موضوع سے متعلق 1978 نمبر کی حدیث ہے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 باتیں بیان فرمائی، 4 باتوں کی نصیحت کی۔ کون کون سی باتیں؟ ایک بات یہ، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے۔ کتنا ملعون ہے وہ شخص جو اللہ کا نام چھوڑ کر دوسرے کے نام سے جانور ذبح کرتا ہے، وہ آدمی ملعون ہے۔ اللہ رب العالمین کی لعنت ہے ایسے شخص پر جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے نام سے ذبح کرتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَعْنَ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، اور اس پر لعنت ہو جو بدعتی کو پناہ دینے والا ہے، جو کوئی بدعتی کو پناہ دے اس کے اوپر بھی اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ بدعتی کسے بولتے ہیں؟ جو سنت سے ہٹ کر دین میں دوسرا راستہ ایجاد کرتا ہے، دوسرا طریقہ ایجاد کرتا ہے، اس پر بھی لعنت ہے۔ بدعت ایجاد کرنا ہے تو گناہ کا کام ہے ہی، بدعت ایجاد کرنا گناہ کا کام، کیونکہ سنت چھوڑ کے سنت کے مقابلے میں بے دینی والا کام کرتا ہے، ایسا آدمی بدعتی کہلاتا ہے۔
تو اگر کوئی آدمی بدعتی کو سپورٹ کرتا ہے، اس کو پناہ دیتا ہے، ایسے آدمی پر بھی لعنت ہے۔ اب بھلا بتائیے، جو بدعت ایجاد کر رہا ہے اس کو تو گناہ ملے گا ہی، جو اس کو سپورٹ کرتا ہے اس کو بھی گناہ ملے گا، اس کے اوپر بھی لعنت برسائی جائے گی۔ اس لیے بدعتی کے لیے ہمارے دل میں ہمدردی نہ ہو۔ ہمارے اسلاف بدعتیوں سے کٹ کر رہنے کے لیے کہتے تھے، وہ جس راستے سے آئے اس راستہ بدل دو، اس کو اپنے گھر میں نہ رکھو، اس کو پناہ نہ دو، اس کو سپورٹ نہ کرو، جب تک کہ وہ بدعت سے وہ توبہ نہ کر لے، کیونکہ بدعتی کا عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ بدعتی فرض نماز پڑھے، سنت نماز پڑھے، نفل نماز پڑھے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو بدعتی یا بدعتی کو جو پناہ دیتا ہے اس پر لعنت ہے۔ بخاری کی حدیث، اس میں اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اس قدر وہ لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، اور اس پر اللہ کی لعنت ہے جو اپنے والدین کو لعن تان کرے، جو والدین پر لعنت بھیجتا ہے، ایسے آدمی پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو ستاتے ہیں اور ان پر لعن تان کرتے ہیں۔ دعویٰ سینٹر کے گروپ میں ہی سوال آیا، کل ہی کا سوال ہے جس کا میں نے آج جواب دیا ہے، کہ ایک بیٹا جو ہے باپ سے بھاگ گیا ہے، باپ سے الگ ہو گیا ہے، باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے یا نہ کرے۔ میں نے جواب دیا ہے کہ عموماً اپنے یہاں بچوں کے اندر جو ناراضگی پیدا ہوتی ہے والدین کے تئیں، یا بچہ والدین کا نافرمان ہوتا ہے، تو بسا اوقات والدین کی بھی غلطی ہوتی ہے۔ صرف یک طرفہ معاملہ نہیں ہوتا ہے کہ بچہ ہی گناہ گار ہے، بچہ ہی نافرمان ہے۔ والدین موقع دیتے ہیں بچوں کو نافرمان بننے کے لیے۔ جس کے پاس کئی اولاد ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کسی ایک کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، باپ کسی ایک سے محبت کرنے لگتا ہے، کسی ایک کو سپورٹ کرنے لگتا ہے، دوسرے کو سپورٹی دوسرے کو زیر کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، تکلیف بھی پہنچاتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، اور حقوق سے بے دخل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ تو جب اولاد دیکھتا ہے کہ ماں باپ ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے ہیں جتنی محبت دوسرے بھائیوں سے کر رہے ہیں، بہنوں سے کر رہے ہیں، یا اس طریقے سے ہمیں حق نہیں دے رہے ہیں جو حق دوسرے بھائیوں کو دیا جا رہا ہے، دوسری اولاد کو دیا جا رہا ہے، پھر وہ اولاد نافرمانی پر اتر جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے اولاد کی نافرمانی کا۔ لہٰذا باپ ہونے کی حیثیت سے، والدین ہونے کی حیثیت سے، سرپرست اور ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے ہمیں تمام اولاد کے اندر محبت برابر کرنا چاہیے۔ اور حقوق کا جہاں تک معاملہ ہے، حقوق میں ناانصافی تو ذرہ برابر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دل کا میلان تھوڑا بہت ہو جائے کسی کی طرف تو اللہ کے یہاں بخشا جائے گا، لیکن حقوق کے معاملے میں اگر ناانصافی کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو نہیں بخشے گا، آخرت میں وہ پکڑا جائے گا۔ اولاد کو بے دخل کر دینا، یا کسی کو زیادہ دے دینا، کسی کو کم دینا، آخرت میں یہ معاملہ نہیں چل پائے گا۔ اسی لیے گارجن ہونے کی حیثیت سے ہمیں اولاد کے درمیان انصاف کرنا چاہیے۔ تو بہرکیف باپ اپنی ذمہ داری نبھائے، ماں اپنی ذمہ داری نبھائے، اولاد اپنی ذمہ داری نبھائے، اپنے اپنے حقوق اور واجبات دونوں کے، اولاد کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، والدین کی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ والدین اپنے واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں، ان کو گناہ ملے گا۔ اولاد اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں گناہ کرتی ہے، ان کو گناہ ملے گا۔ لہٰذا ہر کوئی اپنا جواب دہ ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم میں سے ہر شخص مسئول اور ذمہ دار ہے، اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو جو آدمی اپنے والدین کو لعن طعن کرتا ہے، لعنت برساتا ہے، اس پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ آگے ہے، حضرت علی فرماتے ہیں وَلَعَنَ اللَّهُ من غیر المنار۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی وصیت اور نصیحت کی ان میں سے یہ بھی بات ہے وَلَعَنَ اللَّهُ من غیر المنار، اللہ رب العالمین کی لعنت ہے اس شخص پر جو زمین کے نشانات کو مٹا دیتا ہے۔ آج تو حد بندی کر دی گئی ہے، ملک اور باؤنڈری ساری چیزیں بنائی گئی ہے، پہلے زمانے میں بھی زمین کے حدود بنائے گئے تھے، یہ ملک یہاں تک ہے، یہ حدود یہاں ہے، لیکن پہلے آزادی تھی، پہلے جو ہے اتنی سیکورٹی ٹائٹ نہیں ہوتی تھی، تو
آگے پیچھے کر دیتے، نشانات مٹا دیتے تھے، اپنے نشان آگے کر لیتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ایسے شخص پر لعنت ہے جو زمین کے حدود اور نشانات کو بدل دیتا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ 4 قسم کی نصیحتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بیان کی تھیں. لعنت کسے کہتے ہیں؟ اس حدیث میں 4 لوگوں سے متعلق لعنت کا ذکر ہوا ہے. لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری، یعنی اللہ کی لعنت کسی پر ہو، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اور وہ اللہ کے غیظ و غضب، اللہ کی طرف سے شر کا وہ مستحق ہو جاتا ہے. اس کے اوپر بلا، مصیبت، پریشانی آ سکتی ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے وہ بھگا دیا جاتا ہے، دور کر دیا جاتا ہے. اسی طرح سے ایک حدیث ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزہد کے اندر اس کو نقل کیا ہے. اور اسی طرح سے ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں یہ روایت نقل کیا ہے کہ ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں گیا اور ایک آدمی اسی ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں گیا. ایک جنت میں جا رہا ہے اور ایک جہنم میں جا رہا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 2 آدمی کا گزر ایک ایسی قوم پر سے ہوا جس قوم کے اندر ایک بت تھا، ایک مورتی رکھی ہوئی تھی. جو کوئی اس راستے سے، اس بستی سے، اس قوم سے گزرتا، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ چڑھاوے چڑھاتا، اس مورتی پر چڑھاوے چڑھائے پھر اس قوم سے وہ گزر سکتا تھا. یہ ضروری تھا اس قوم پر سے گزرنے والوں کے لیے. جب یہ 2 آدمی اس قوم پر سے گزرا تو ایک کو قوم والے نے کہا اس پہ چڑھاوے چڑھاؤ، تو اس نے کہا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں جو چڑھاؤں. تو قوم والے نے کہا چڑھانا تو پڑے گا، تم گزر نہیں سکتے ہو، تمہیں چڑھانا پڑے گا چاہے تم ایک مکھی کیوں نہ چڑھاؤ. لہذا اس نے ایک مکھی لیا اور اس مورتی پر مکھی چڑھا دیا. تو قوم والے نے راستہ چھوڑ دیا اور وہ چلا گیا. اس طرح سے اور اس کام کی وجہ سے وہ جہنم رسید کیا گیا، کیونکہ اس نے غیر اللہ پر چڑھاوے چڑھایا. غیر اللہ پر چڑھانا یہ عبادت کا کام ہے. اور توحید الوہیت میں آپ نے کیا پڑھا ہے؟ عبادت کا جو بھی کام ہے سب اللہ رب العالمین کے لیے. ایک آدمی تو چلا گیا، دوسرے آدمی سے قوم والوں نے کہا کہ تم بھی چڑھاوے چڑھاؤ. اس نے کہا میں وہ نہیں سکتا ہے، میں نہیں چڑھا سکتا، اللہ کے علاوہ کسی پر میں چڑھاوے نہیں چڑھا سکتا ہوں. تو قوم والے نے اسے قتل کر دیا. اسے قتل کر دیا اور ڈائریکٹ ہی جنت میں چلا گیا. قتل تو ہو گیا لیکن بدلے میں انعام مل رہا ہے کہ وہ جنت جا رہا ہے. تو اس طرح سے ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جنت جا رہا ہے اور ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جہنم جا رہا ہے. ایک چھوٹا سا جانور، ایک چھوٹی سی مخلوق، اور بظاہر یہ چھوٹا کام ہے، مکھی چڑھا دینا ایک چھوٹا سا کام ہے، لیکن اس کا عقاب، اس کی سزا اور اس کے بدلے میں، اس کی پاداش میں جو سزا ملتی وہ سزا بہت بھیانک ہے. کیونکہ غیر اللہ پہ آپ چڑھا رہے ہیں. ایک مکھی کیوں نہ ہو. بخاری کا واقعہ ہے کہ ایک بڑھیا بلی باندھ رکھی تھی. اس بلی کو باندھے کچھ کھلانا تھا، کچھ پلانا تھا تاکہ بلی زندہ رہتی. جانور ہم پال سکتے ہیں، باندھ کر بھی رکھ سکتے ہیں، پرندوں کو باندھ کر رکھ سکتے ہیں. طوطا اپنے گھر میں رکھتے ہیں، طوطے کو پنجڑے میں قید کر کے رکھ سکتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ آپ اس کی نگرانی کریں، جو ضرورتیں اس کی، اس ضرورت کو پورا کریں. ضرور طوطے کو قید کر کے اس کی ضرورت پورا نہیں کرتے ہیں یہاں تک کہ مر جائے تو پھر آپ گناہ گار ہوں گے. تو اس بڑھیا نے بلی باندھ رکھا تھا، نہ تو باندھ کر کھلایا پلایا کہ وہ پیٹ بھر جاتا، اور نہ ہی بلی کو آزاد کیا کہ زمین سے وہ کھا پی کر وہ اپنا بلی زندگی گزارتی. بلی مر گئی اور اس وجہ سے بڑھیا جہنم رسید کی گئی. اور اسی بخاری میں ایک دوسرا واقعہ ہے کہ ایک کنویں کے پاس ایک کتا چکر لگا رہا تھا، پیاس سے چکر لگا رہا تھا. بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی اور وہ بھی زانیہ تھی، گنہگار زانیہ فاحشہ عورت تھی. اس عورت نے دیکھا کہ کتا کنویں کے ارد گرد چکر کاٹ رہا ہے، اس کو پیاس لگی ہے، لہٰذا اس نے موزے میں پانی بھر کر اس کو موزہ سے پانی پلایا اور وہ عورت بخش دی گئی. تو بظاہر یہ دونوں ایک مخلوق ہے، بلی ایک مخلوق ہے اور اس کی ضرورت پورا نہ کرنے کی وجہ سے ایک بڑھیا جہنم میں جا رہی ہے، اور ایک کتا بظاہر ایک مخلوق ہے، اس مخلوق کی خدمت کرنے کی وجہ سے، اس کی ضرورت پورا کرنے کی وجہ سے ایک زانیہ کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. تو شریعت کے اندر انسانوں کی بھی نگہداشت ہے، مخلوقات کی بھی نگہداشت ہے، مخلوقات کے ساتھ بھی احسان و سلوک کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اسی طرح سے
یہ ذبح کا معاملہ ہے، جو چند حدیثیں آپ نے پڑھی ہیں ذبح کرنے سے متعلق، ذبح عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، جانور جو ذبح کرتے ہیں یہ عبادت ہے، اور یہ عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے انجام دی جائے گی۔ جب کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں، دھیان سے اس مسئلے کو سمجھیں۔ جب کوئی جانور ذبح کرتے ہیں اس میں دو باتیں مرکزی حیثیت رکھتی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ وہ جانور کسی کے نام سے ذبح کیا جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جانور کسی مقصد سے ذبح کیا جائے گا، کسی ارادے سے، کسی کا قرب اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جائے گا۔ یہ دو سبب ہے جانور ذبح کرنے کا، ایک یہ ہے کسی کے نام سے ذبح کیا جاتا ہوگا، اور دوسرا کسی مقصد سے، کسی کا قرب اور اس کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کیا جاتا ہوگا۔ شریعت اسلامیہ نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، اس شریعت میں یہ ہے کہ جو بھی جانور آپ ذبح کریں گے نام اللہ کا ہی لیں گے، کسی غیر کا نام نہیں لے سکتے، اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کریں گے۔ اور کیسے ذبح کریں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، یہ بولنا ضروری ہے۔ اگر آپ بسم اللہ اللہ اکبر نہیں بولتے ہیں، قصدن نہیں بولتے ہیں، وہ جانور حرام ہو جائے گا، اس کو آپ کھا نہیں سکتے ہیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر بول کر جانور ذبح کرنا ہے، بولنا ہے۔ یہ اگر جان بوجھ کر نہ پڑھے کوئی آدمی اور جانور ذبح کرے، وہ جانور حرام ہے، اسے نہیں کھا سکتے ہیں۔ تو شریعت میں اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کریں گے، اور شریعت نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی ہے کہ وہ جانور ذبح کرنا اللہ کے قرب کے لیے ہو، اللہ کی نزدیکی ہو، مقصد اللہ کی رضا ہو، یعنی اللہ کے قرب کے لیے ہو۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے نام سے جانور ذبح کرتا ہے لیکن قرب غیر اللہ کا ہے، تقرب غیر اللہ کا ہے، تو وہ جانور بھی حرام ہو جائے گا، اس جانور کو بھی نہیں کھا سکتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں اللہ کے لیے، جانور ذبح کرنا بھی اللہ کے نام سے، اور جانور ذبح کرنے کا مقصد تقرب اور رضا یہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ شریعت اسلامیہ کا ذبح کرنے کے تعلق سے ہمارے لیے ضابطہ ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر ہمارے معاشرے میں جانور ذبح کرنے کے کچھ اور طریقے بھی رائج ہیں، کچھ اور مقاصد بھی رائج ہیں۔ اس طریقہ سے ہٹ کر تین ایسی کیٹیگری ملتی ہے جو غیر اللہ کے نام سے بھی جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ اس میں پہلا طریقہ یہ ہے کہ لوگ اللہ کے نام سے جانور تو ذبح کرتے ہیں لیکن تقرب غیر اللہ کا ہوتا ہے، جیسے مردوں کے نام سے ذبح کرتے ہیں، پیروں کے نام سے ذبح کرتے ہیں، اولیاء کے نام سے ذبح کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، مزار پر جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، درگاہوں پر جو نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، بطخ ہو، مرغیاں ہو، بکرے ہوں، جانور جو ذبح کیے جاتے ہیں اور منتیں مان کر رکھتے ہیں، یہ پیر صاحب کا بکرا ہے، یہ ولی صاحب کے نام سے ہم نے پال رکھا ہے۔ جب ان سے کہتے ہیں کہ جانور ذبح کرنا تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے نام سے ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں ہاں ہم تو اللہ کے نام سے ہی ذبح کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا ذبح میں دو چیز پائی جاتی ہے، اور یہیں پر یہ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام سے ہی ذبح کرتے ہیں، اللہ کا نام ہی لیتے ہیں، تو یہیں پر عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ وہ دھوکہ کیا ہے کہ جانور ٹھیک ہے اللہ کے نام سے ذبح کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر بول کر، لیکن تقرب کس کا ہوتا ہے؟ ولیوں کا تقرب ہوتا ہے، پیروں کا تقرب ہوتا ہے، یہ بھی حرام کام ہو جائے گا۔ تقرب نزدیکی چاہنا یہ عبادت ہے۔ اگر کسی نے جانور ذبح کرنے میں تقرب غیر اللہ کا مانا تو وہ بھی جو ہے شرکیہ ذبح ہو جائے گا، اس جانور کو ہم نہیں کھا سکتے، وہ جانور ہمارے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں ہندوستان کے اندر عبد القادر جیلانی کے نام سے ہر مہینے قمری تاریخ کے اعتبار سے ہر مہینے 11 تاریخ کو جانور ذبح کیا جاتا ہے یا نذر و نیاز کی جاتی۔ بعض لوگ نظر مانتے ہیں، جلیبیاں، پوریاں یا جو ہے میٹھی چیزیں، میٹھے پکوان پکاتے ہیں، اور بعض لوگ جانور پالتے ہیں پیر کے نام سے اور ذبح کرتے ہیں، ہر مہینے ذبح کرتے ہیں۔ بعض لوگ کسی مہینے ذبح کرتے ہیں۔ عربی تاریخ کے اعتبار سے 11 تاریخ کو، خاص طور سے ربیع الآخر کی 11ویں تاریخ کو، ربیع الآخر کی 11ویں تاریخ۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ 11 ربیع کو وفات پائے ہیں،
تو برسی کے طور پر، وفات کے طور پر یہ جانور ذبح کرتے ہیں ان کے نام سے اور ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو جانور ذبح کرنا، اگر اللہ کا نام چھوڑ کر دوسرے کے نام سے جانور ذبح کرتے ہیں وہ جانور بھی حرام ہو گیا، اور اگر جانور اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں لیکن تقرب غیر اللہ کا ہے وہ جانور بھی حرام ہو جائے گا۔ تو پیر بابا کے تقرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں وہ جانور بھی حرام ہے۔ لہٰذا جو آدمی پیروں کے نام سے یا عبد القادر جیلانی کے نام سے نظر مانتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ دیکھیں بڑی عجیب و غریب بات، ایک طرف کہتے ہیں اولیاء مرتے نہیں ہیں، اولیاء زندہ رہتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ 11 ربیع الثانی کو وفات پا گئے ہیں، پھر برسی مناتے ہیں، وفات کا دن مناتے ہیں۔ اس کا مطلب آپ مانتے ہیں وفات پا گئے ہیں، تو پھر آپ زندہ کیسے مانتے ہیں؟ جو آدمی وفات پا گیا پھر آپ زندہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ بولیں کہ وفات پا گئے، پھر آپ ان کو سپر پاور مانتے ہیں، زندہ مانتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، مدد کرتے ہیں، کہیں بھی آ جاتے ہیں، سمندروں کے پاس آ جاتے ہیں، اور جو ناؤ اور کشتیاں ڈوب جاتی ہیں ان کو بھی نکال لیتے ہیں، تو یہ پاور مانتے ہیں۔ دوسری طرف برسی بھی مناتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی یہ جو ہے لوگوں کو بخشتے ہیں، بخشے بخشائے ہیں، لوگوں کو بخشتے ہیں، تو پھر ان کے نام سے ایصال ثواب کیوں کرتے ہیں؟ جو آدمی بخشا بخشایا ہو، جو آدمی خود لوگوں کو بخشواتا ہو، جو خود داتا بنا بیٹھا ہو، داتا جو ہے داتا کا عقیدہ لوگ رکھتے ہیں، ان کو ایصال ثواب کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ان لوگوں کو ایصال ثواب کریں گے نا جو محتاج ہیں، جن کو نیکیوں کی ضرورت ہے، اور وہ تو بخشے بخشائے آپ مان رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو عبد القادر جیلانی کے نام سے لوگ کرتے ہیں شرعی طور پر جائز نہیں ہے، اور اگر دیکھیں تو اسلامی تعلیمات کے یہ خلاف، ایسا مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو نام لیتے ہیں اللہ کا لیکن تقرب کس کا ہوتا ہے؟ غیر اللہ کا۔ تو ایسا جانور بھی اسلام کے اندر حلال نہیں ہے، وہ جانور بھی حرام ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بعض جانور ایسے ذبح کیے جاتے ہیں جس پر غیر اللہ کا نام بھی لیا جاتا ہے اور غیر اللہ کا تقرب بھی ہوتا ہے، دونوں غیر اللہ کا، نام بھی غیر اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کے نام سے نہیں ذبح کیا جاتا ہے، غیر اللہ کے نام سے، اور تقرب بھی غیر اللہ کا حاصل کیا جاتا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ جادو میں، یا جو لوگ جادو سیکھتے ہیں اس میں جنات کے نام سے، شیطان کے نام سے جانور ذبح کیا جاتا ہے، وہاں پر شیطان کا نام لیا جاتا ہے اور شیطان کا تقرب ہوتا ہے کہ شیطان، جن، ابلیس ہم سے خوش ہوگا، راضی ہوگا، ایسا کیا جاتا ہے۔ جادو کفر ہے، اور جادو وہی سیکھتا ہے جو کفری عمل کرتا ہے۔ کوئی بھی آدمی اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا جب تک وہ کفر نہ کرے، تب تک وہ جادو سیکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ جادو ہے ہی کفر، اس لیے جادوگر کی اسلام میں سزا ہے اس کی گردن کاٹ دینا۔ تو جادو کفر کرنے کے بعد ہی آدمی سیکھتا ہے۔ تو جادوگروں میں بھی شیطان کو خوش کرنے کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، تو اس میں شیطان کا نام بھی لیا جاتا ہے، تقرب بھی شیطان کا حاصل کیا جاتا ہے۔ یا بعض لوگ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے ذبح کریں، نام عیسیٰ علیہ السلام کے لیں، تقرب عیسیٰ علیہ السلام کا ہو، یہ بھی جانور حرام ہو جائے گا۔ یہ بھی شرکی عمل ہے اور شرک اکبر ہے، ایسا کرنے سے آدمی اسلام سے نکل جائے گا، اور اگر اس عقیدے پر آدمی مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم قرار پائے گا۔ بعض جانور اس طرح سے بھی ذبح کیا جا سکتا ہے کہ نام تو غیر اللہ کا لیا جائے لیکن تقرب اللہ کا ہو، ایسا کم ہو سکتا ہے، یعنی غیر اللہ کا نام لیا گیا لیکن تقرب کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کی نزدیکی۔ تو ایسا کم ہوتا ہے، یا ایسا جو ہے کم ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی اگر ایسا بھی کوئی کرتا ہے، غیر اللہ کا نام لے، غیر اللہ کے نام سے ذبح کرے اور اللہ کی نزدیکی حاصل کرے، تو ایسا ذبح کرنا بھی شرعی طور پر حرام ہے، یہ بھی شرکی عمل مانا جائے گا، اور ایسا بھی جانور مسلمان نہیں کھا سکتا ہے۔ اسلام نے تو ہمیں یہ بتایا ہے کہ جہاں پر بتوں کی عبادت ہوتی ہے، غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، یا جو جگہ غیر اللہ کے نام سے منسوب ہو، وہاں پر بھی ذبح نہیں کر سکتے۔ اتنی زیادہ اسلام کے اندر شدت ہے۔ ایک تو غیر اللہ کے نام کے علاوہ دوسرے کے نام سے ذبح نہیں کر سکتے ہیں، اور اللہ کے تقرب کے علاوہ کسی اور کے تقرب کی حیثیت سے جانور ذبح نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اسلام نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی ہے کہ ایسی جگہ بھی جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے جہاں پر عبادت ہوتی ہے غیر اللہ کی، بتوں کی عبادت ہوتی ہے، وہاں جانور ذبح نہیں کر سکتے۔
آئیے سلسلے میں ایک حدیث دیکھتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے 3313 نمبر کی. ایک صحابی ہیں ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے بوانا میں، بوانا ایک مقام ہے، بوانا میں جانور ذبح کرنے کی منت مانی، نظر مانی. بوانا ایک مقام ہے، اس مقام پر جانور ذبح کرنے کے لیے اس نے منت مانی، نظر مانی. وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ میں نے ایسی نظر مانی ہے، کیا میں اپنی نظر پوری کر سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ جس جگہ تم جانور ذبح کرنا چاہتے ہو، کیا اس جگہ عہد جاہلیت میں بتوں کی عبادت ہوتی تھی؟ کیا اس جگہ پر بتوں کی عبادت ہوتی تھی؟ تو لوگوں نے کہا، صحابہ کرام نے کہا نہیں، ایسا کوئی معاملہ وہاں پر نہیں تھا، اس جگہ پر بتوں کی عبادت نہیں ہوتی تھی. پھر سیکنڈ آپ نے سوال کیا، کیا وہاں پر مشرکوں کا کوئی میلہ لگتا تھا؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں، وہاں پر مشرکوں کا کوئی میلہ نہیں لگتا تھا. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، اپنی نظر پوری کرو. آپ نے 2 کوشچن کیا، کیا وہاں پر غیر اللہ کی عبادت ہو رہی تھی، بتوں کی عبادت ہو رہی تھی؟ اور دوسرا کوشچن، کیا وہاں پر مشرکوں کا کوئی تیوہار ہوتا تھا؟ یہ کوشچن پوچھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اس لیے کہ جس جگہ پر غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہو اور غیر اللہ کے لیے میلے ٹھیلے لگتے ہوں، وہاں بھی جانور ہم ذبح نہیں کر سکتے ہیں، تو غیر اللہ کے نام سے کیسے ذبح کر سکتے ہیں؟ اور غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہم جانور کیسے ذبح کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم اپنی نظر پوری کر سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یاد رکھو جو اللہ کی معصیت میں نظر ہو وہ پورا نہیں کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی میں. اس کی مثال ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ جیسے کوئی آدمی منت مان لے کہ ہم پیر بابا کے نام سے جانور ذبح کریں گے، اس کو وہ حکم نہیں معلوم تھا، سماج میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہ دیکھا دیکھی ایسی منت مان لی. پھر کسی صحیح عالم دین سے فتویٰ پوچھا کہ میں نے ایسی ایسی نظر مان لی ہے کہ 11 ربیع الثانی کو پیر بابا کے نام سے جانور ذبح کروں گا، کیا میں یہ ذبح کر سکتا ہوں؟ تو جو صحیح عالم دین ہوگا وہ کہے گا نہیں، یہ اللہ کی نافرمانی میں ہے، اللہ کی معصیت میں ہے، لہٰذا ایسی نظر پوری نہ کرو. تو یہی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی معصیت میں نظر مانی جائے وہ پوری نہیں کی جائے گی. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ نظر جو انسان کے اختیار سے باہر ہے وہ بھی نہیں پورا کرنا ہے. میرے پاس میں نے اپنی زندگی میں دیکھا بہت سارے ایسے سوالات آئے، خاص طور سے عورتوں کی طرف سے، ایسی نظر مان لیتی ہے جو وہ پورا کر ہی نہیں سکتی ہیں. اب ایک عورت نے جیسے نظر مان لیا 100 روزے رکھوں گی، اب یہ 100 روزے رکھنا اس کے لیے بھاری ہو گیا، یا قرآن کریم کو 100 مرتبہ کمپلیٹ کروں گی، اب یہ نظر اس کے لیے جب بھاری ہو جاتا ہے تب فتویٰ پوچھتی ہیں. پہلے ہی ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں. جو کام کر سکتے ہیں اسی کے لیے منت مان سکتے ہیں، اور وہ منت بھی جائز طریقے سے. ویسے تو منت ماننا ہی نہیں چاہیے، نظر نہیں ماننا چاہیے، لیکن اگر کوئی دل کی تسلی کے لیے نظر مانتا ہے تو اللہ کی تابعداری میں نظر مان سکتے، اللہ کی نافرمانی میں نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو طاقت سے باہر ہے ایسی نظر بھی کسی آدمی کو نہیں ماننی چاہیے. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا ہے. منافقوں نے مدینہ میں ایک مسجد بنائی جس کا نام تھا مسجد زرار. کیوں مسجد بنائی تھی؟ تاکہ اس مسجد کے ذریعہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے. زرار کہتے ہیں ضرر سے بنا، وہ ضرر کسے کہتے ہیں؟ تکلیف کو. مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے باقاعدہ ایک منافقوں نے ایک مسجد بنائی تاکہ مسلمانوں کو تکلیف بھی پہنچائے اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پھیلائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ آئیے ہماری مسجد میں نماز پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا، آپ نے وعدہ کر لیا ٹھیک ہے میں اس میں آؤں گا، نماز پڑھوں گا. تب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، سورہ توبہ کی آیت ہے کہ آپ مسجد زرار میں عبادت نہ کریں، آپ اس مسجد میں عبادت کریں جو مسجد تقویٰ کی بنیاد پر، تقویٰ کے بیس پر بنائی گئی ہو. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی تو آپ نے مسجد زرار کو مسمار کروا دیا. بظاہر وہ مسجد تھی، مسجد کو ہم شہید نہیں کر سکتے، گرا نہیں سکتے، لیکن چونکہ اس کی بنیاد تکلیف اور افتراق پر تھی اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو ڈھانے اور گرانے کا حکم دیا. آج ہندوستان میں بنگال میں ایک مسجد بن رہی ہے بابری کے نام سے. کیا مسلمان اس چیز کے لیے محتاج ہے کہ کسی خاص نام سے مسجد بنے؟ مسلمان اس کے لیے مجبور نہیں ہے کہ کسی خاص نام سے مسجد بنے تبھی اس میں عبادت ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 5 خصوصیات دی. وہ 5 خصوصیات اللہ نے کسی پیغمبر کو نہیں دیا.
ان 5 خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری سرزمین کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے مسجد بنا دیا. الارض کلھا مسجد، پوری سرزمین ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی. جہاں بھی چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں، مسجد بھی ضروری نہیں. مسجد تو بستی میں ضروری ہے کہ جماعت سے نماز پڑھیں، ورنہ جو آدمی اکیلا ہے، سفر میں ہے، کہیں نماز پڑھ سکتا ہے. پوری سرزمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا. تو خاص نام سے مسجد بنانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں اس بابری مسجد جو بن رہی ہے، اگر دیکھا جائے تو یہ سیاسی مسجد ہے. سیاست کے تناظر میں اس نام کو رکھ کر یہ مسجد بنائی جا رہی، اور ایسا نام انتخاب کیا گیا جس نام سے لوگوں میں افتراق پھیلے، انتشار پھیلے، لوگوں میں اشتعال پھیلے، اور اس نام سے مسجد بنائی جا رہی. لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ بہار سے آ رہے ہیں، یو پی سے آ رہے ہیں، گجرات سے آ رہے ہیں. ان کے بغل میں، گھر کے بغل میں مسجد ہے، شاید وہ 5 وقت کی نماز نہ پڑھتا ہوگا، لیکن مسجد وہاں بنانے کے لیے اینٹیں لے کے جا رہا ہے، سیمنٹ کی بوریاں لے کے جا رہا ہے، پیسہ لگا رہا ہے. تو اسلام میں یہ مطالبہ نہیں ہے کہ کوئی خصوصی نام سے مسجد بناؤ. مسجدیں پہلے سے بنی ہوئی، آپ اسی کو آباد کرو. ہم مسجدیں تو بنا لیتے ہیں، جلدی بنا لیتے، لیکن اس کو آباد کرنے والا نہیں ہوتا ہے. بھیڑ جمائے مسجد بنانے کے لیے، یہی مسجد بن کر تیار ہو جائے گی، یہ بھیڑ اس میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں ملے گی. حال یہ ہمارے جو بستیوں میں مساجد ہیں، دیکھ لیں کتنے نمازی ہیں. جو مسجد بنی ہوئی آلریڈی اس میں کتنے نمازی ہیں. تو مسجد بنانا یہ ہدف اسلام میں نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ وہ بنانے کے بعد اس میں ہم عبادت کریں. اسی لیے کہا گیا مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجد ہم بنا لیتے ہیں، لیکن جلدی بنا لیتے ہیں، جھٹپٹ بنا لیتے ہیں، لیکن مسجد کا جو اصل ٹارگٹ اور ہدف ہے ہم اسے پورا نہیں کرتے ہیں. تو یہ مسجد بھی اسی قسم کی مسجد زرار کی طرح ہی بنائی جا رہی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے نام سے جانور ذبح کیا جائے گا، اور تقرب بھی اللہ ہی کا ہوگا. اللہ کے تقرب کے لیے ہی جانور ذبح کر سکتے ہیں. اگر اللہ کا نام چھوڑ کر کسی دوسرے کے نام سے جانور ذبح کرتے ہیں تو وہ جانور حرام ہو جائے گا. یا جانور اللہ کے نام سے ذبح کرتے ہیں لیکن تقرب غیر اللہ کا ہے، وہ جانور بھی حرام ہو جائے گا. وہ ایسا کام بھی شرکیہ ہو جائے گا، شرک میں داخل ہو جائے گا. لہٰذا جو جانور غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے وہ شرکیہ عمل ہے. ایسا عمل کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جب تک وہ توبہ نہ کر لے اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا. اگر وہ اسی پر اڑا رہتا ہے، اسی پر اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کی آخرت خراب ہو جائے گی. لہٰذا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ذبح کرنا، جانور ذبح کرنا، قربانی کرنا، عقیقہ دینا یہ عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پیغام دے دیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے. تو قربانی بھی، جانور ذبح کرنا بھی یہ اللہ کے نام سے ہی ہونا چاہیے، غیر اللہ کے نام سے نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے بار الہ ہماری اصلاح فرما دے، ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما دے، اور ہمیں اس فتنے کے زمانے میں فتنے سے ہماری حفاظت فرما. ہم سب کو نیک بنا دے، مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا کر دے، اور ہم سب لوگوں کو ایمان پر چلنے کی توفیق دے، ایمان کا تقاضا پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.